بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں آپ بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اعتکاف کرنا کیا ہے، فرض ہے یا سنت؟ دیکھیں، رمضان والا جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، 20 رمضان کے بعد 21 سے آخر تک جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارے لوگ اس مسجد کے سارے مرد حضرات گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے، تاکیدی سنت، جس کو چھوڑنے سے بلا عذر چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، ایسی یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور علی الکفایہ مطلب کہ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، جیسے جنازے کی نماز ہے، وہ فرض کفایہ ہے، کوئی بھی اگر نہ پڑھے تو سارے گنہگار ہوں گے۔ ایسے یہ کوئی بھی اگر اعتکاف نہ کرے تو سارے مسجد والے گنہگار ہوں گے، اور کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو پھر کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں گی؟ ظاہر ہے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اس لیے سوال کیا گیا کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں گی، عورتیں تو مسجد جاتی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی۔ بہت بہتر ہو کہ ہر گھر میں عورتیں، اگر گھر بڑا ہے، ایک جگہ، ایک کمرہ، کوئی ایک جگہ ایسی خاص رکھے جہاں پہ سے عبادت کریں، وہ عورتوں کی مسجد ہو اپنے گھر میں، یہاں پہ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے، گھر اتنا بڑا نہیں ہے یا اس کا انتظام نہیں، تو پھر اعتکاف کے لیے اپنے گھر میں ہی کسی ایک کونے میں خاص جگہ پہ کپڑے وغیرہ بچھا کر، مصلی بچھا کر ایک جگہ کی نیت کر لے اور وہیں پر بیٹھ جائے، اور عورت کا اعتکاف اپنے گھر میں ہی ہوگا۔ اور جو باقی ساری شرطیں مرد کے لیے مسجد میں ہیں، وہی شرطیں عورت کے لیے گھر کے اندر ہیں، کہ گھر میں اعتکاف کریں گی، جس جگہ کو وہ، جس کمرے کو وہ خاص کر لیں گی، اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، سوائے ضرورت کے استنجا کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، نہانے کے لیے بھی نہیں نکلنا ہے۔ ہاں، نہانا فرض ہو جائے تو ہی نہانا ہے، اور دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہیں، باتوں سے بچنا ہے۔ دنیاوی باتیں کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن خراب ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت اہم سوال ہے کہ عالم بننے کے لیے مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ عالم اور مولانا صاحب بننے کے لیے کیا مدرسے میں پڑھنا ضروری ہے؟ مدرسے تو ہمیشہ سے رہے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دی کہ عالم بننے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، مدرسے میں پڑھنا ضروری نہیں۔ لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم، جس طریقے کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، وہ آج کل مدرسوں میں ہی ہو رہی ہے۔ بلکہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم ہو، مدرسہ ہے، اس کی خاص عمارت کسی خاص جگہ پہ ہونا، اسے کسی خاص عمارت کو مدرسہ نہیں کہتے۔ اگر آپ اپنے گھر کو ایسی جگہ بنا لیں کہ کوئی بہترین پڑھانے والا مل جائے اور آپ کو قرآن و حدیث صحیح سے پڑھائے اور صحیح سے سمجھائے جیسے صحابہ نے سمجھا، تو وہ بس مدرسہ ہے، مدرسے کے لیے کوئی خاص عمارت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث کو اسی طرز پر سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ضروری ہے۔ جو اس طرح سمجھ جائے گا قرآن، وہ عالم ہے۔ عالم بننے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے، جیسے صحابہ نے حضور سے دین سیکھا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ کو عربی سیکھنا ہوگا، وہ عربی بھی وہ والی جو قرآن کی عربی، جو فصیح عربی، جو صحابہ کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اس کے لیے آپ کو گرامر پڑھنے ہوں گے، اور پھر سارے عربی زبان کے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ پھر آپ کو اس کے بعد باتوں کو سمجھنے کے اصول پڑھنے ہوں گے، قرآن پاک کے اصول پڑھنے ہوں گے، قرآن کے مختلف علوم کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں کی، مکی دور کی، مدنی دور کی ہے۔ قرآن پڑھنے کا انداز بھی آپ سیکھیں گے، حدیث کے اصول پڑھیں گے، پھر ان سے کیسے مسئلے نکالے جائیں گے، کیسے قانون نکالا جاتا ہے قرآن و حدیث کے الفاظ سے، صحابہ کیسے اس چیز کو سیکھے، وہ آپ سیکھیں گے۔ یہ سب چیز مدرسے میں سکھائی جاتی ہے، یہ سب سیکھنا ضروری ہوگا، اور جہاں بھی آپ یہ سیکھ لیں صحیح طرز پر تو آپ عالم بن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ بالکل آزاد طریقے سے اپنے سے سیلف اسٹڈی کر کے عالم بن جائیں، تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو سیلف اسٹڈی کر کے عالم بن گیا ہو۔ اگر سیلف اسٹڈی کرانا ہوتا تو اللہ جل شانہ صرف قرآن بھیجتے، حضور کو نہیں بھیجتے،
کہ بس قرآن نازل کر دے کہ لوگ اپنے سے پڑھ لو. حضور اللہ جل شانہ نے حضور کو بھی بھیجا, کتاب کے ساتھ ایک پڑھانے والا معلم بھی بھیجا. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ٹیچر بھی بھیجا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ ہی سیکھنا ہے آپ کو دین, الگ سے سیلف اسٹڈی نہیں کرنا ہے. صحابہ کا مطلب ہی یہ ساتھ رہنے والے شاگرد بن کے انسان دین سیکھتا ہے. دین تو سینہ بسینہ آیا ہوا ہے کہ جیسا ہمارے پہلے والوں نے سمجھا, کیا میں نے بھی ویسے ہی سمجھا. ہو سکتا ہے کہ آپ الگ سے پڑھیں, سیلف اسٹڈی کریں, خود سے سمجھیں اور غلط سمجھ جائیں. اس کی ایک مثال آپ یاد رکھیں کہ یہ رمضان کے موقع کی آیت تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو, یعنی رمضان میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض, یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا نظر آنے لگے, من الخیط الاسودی, اور کالا دھاگا الگ نظر آنے لگے, سفید دھاگا الگ نظر آنے لگے صبح کی روشنی کی وجہ سے. تو اب یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی بتانے کے لیے کہ سحری کا وقت کب تک ہے. تو ایک صحابی نے جنہوں نے یہ آیت سنی, اس کا مطلب وہ جانتی تھے, وہ عربی سمجھنے والے تھے, تو وہ گئے اور تب رات میں اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا, اور دیکھتے رہے کہ کب تک یہ دونوں نظر آتے ہیں. جب صبح کی روشنی ہوگی تو دونوں نظر آ جائیں گے کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے, اور جیسے ہی سمجھ میں آ جائے گا یہ کالا اور سفید روشنی سے, تو تب سے پھر کھانا پینا بند ہو جائے گا اور سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ سمجھا. جب حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن میں بے شک یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا, پر اس سے دھاگے مراد نہیں ہے. لفظ تو دھاگا ہے پر مراد اس کی دھاگے نہیں ہے. مراد اس سے آسمان میں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان میں ایک روشنی ظاہر ہوگی اور جو لمبائی میں پھیلتی چلی جائے گی. اس سے سفید دھاگے سے مراد وہ سفید روشنی, اور کالے دھاگے سے مراد وہ تاریکی جو ختم ہوتی جائے گی. تو دیکھیے لفظ کچھ اور ہے, اس کی مراد حضور نے بتائی. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سمجھدار آدمی بھی سمجھ نہیں پائے گا. تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے بھی ایک اصول بنائے گئے ہیں صحابہ کے ذریعے سے, صحابہ کے شاگردوں کے ذریعے سے. وہ سب پڑھنا ہوگا آپ کو. آپ سیلف اسٹڈی کر کے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے بھٹکنے کا زیادہ اندیشہ ہے. اور اس کی مثالیں بہت موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی, کسی کی مدد کے بغیر, تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے, راہ راست سے ہٹ گئے. تو آپ یقیناً خود محنت کریں, لیکن کسی کے رہنمائی میں آپ پڑھیں. اگر آپ بالغ ہو گئے, آپ کی اچھی خاصی عمر ہے, اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ کسی کی گائیڈ لے لیں, ہلکی رہنمائی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھدار ہیں تو. اگلا سوال ہے کہ کرتا پائجامہ پہننا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے, یعنی ایک مسلمان بننے کے لیے کیا کرتا پائجامہ پہننا ضروری ہے؟ اچھا, بہت سے لوگوں کو کرتا پائجامہ یہ ہضم نہیں ہوتا ہے. آج کل کا جو کلچر ہے, ظاہر ہے سارے لوگ ایک الگ طرح کا لباس پہن رہے, اور ایک ہم پرانے انداز کا کرتا پائجامہ اور ٹوپی پہن کر, تو لوگوں کو بہت سے خراب نظر آتا ہے کہ ہم تو الگ ہی نظر آ رہے ہیں, سادھو ٹائپ کے. یاد رکھیں مسلمان بننے کے لیے کرتا پائجامہ پہننا ضروری نہیں ہے. اسلام نے کوئی خاص لباس نہیں دیا ہے کہ یہی لباس پہننا مسلمان کی پہچان ہے اور فرض ہے, بلکہ اسلام نے یہ بتایا کہ یہ لباس نہیں پہننا ہے. ریشم لباس پہننے کو حضور نے منع فرمایا. حضور نے عورتوں کے لباس پہننے سے منع فرمایا, ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا جس سے عورتوں کی مشابہت ہو. حضور نے منع فرمایا ایسا لباس پہننے سے جو ٹخنوں کے نیچے تک جاتا ہو, ایسا لباس پہننے سے جس طرح جھلکتا ہو یا نظر آتا ہو, بہت ٹائٹ ہو. اس کے علاوہ آپ سارے لباس پہن سکتے ہیں. کرتا پاجامہ کی خاصیت نہیں ہے جبہ اور ہر وہ لباس جو نیک لوگ پہنتے ہیں آپ کے علاقے میں, آپ کے زمانے میں, جو اللہ والے لوگ, دین پر چلنے والے لوگ جو لباس پہنتے ہیں جس طریقے کا بھی ہو, وہ لباس پہننا زیادہ بہتر ہے اور سنت ہے. چونکہ ہمارے دیار میں, ہمارے علاقے میں کرتا پاجامہ اور جبہ بعض علماء پہنتے ہیں, اور تو وہ پہننا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کرتا پاجامہ نہیں بھی پہنتا اور وہ آزاد ماحول میں رہتا ہے تو اس کے لیے فرض نہیں کہ وہ کرتا پاجامہ پہنے. بہتر ہے کہ کرتا پاجامہ پہن لے اور اپنے نفس کو مارے اور اپنے آپ کو مسلمان اور یہ ثابت کرے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو علماء, جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ٹھیک ہے, پھر پینٹ شرٹ ہی پہنے, باقی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ ٹخنے سے نیچے نہ جائے پاجامہ, اس کا پینٹ, سطر اس کا جھلکے نہیں, وہ عورتوں کی طرح لباس نہ پہنے. اگلا سوال یہ کہ مولانا صاحب لوگ ٹوپی کرتا داڑھی پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ یہ غور کریں گے کیوں لوگوں کو یہ ٹوپی پہننا بار ہوتا ہے, یہ لوگوں کے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ بال کھلا رکھنا چاہتے ہیں سارے دنیا کی طریقے سے. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی طرح بننا چاہتا ہے وہ انہی میں سے.
ہم ٹوپی اگر نہیں پہننا چاہ رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ٹوپی پسند نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں پسند کر رہا ہوں، جن لوگوں کو میں نے اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے، وہ ٹوپی نہیں پہنتے۔ اگر وہ پہننے لگے تو میں بھی ٹوپی پہننے لگوں گا، وہ داڑھی رکھے تو میں داڑھی رکھ لوں گا۔ آج کا کلچر یہ ہے، کسی کو فلمی اسٹار کو ہیرو سمجھ لیا، اپنا آئیڈل بنا لیا، وہ اگر داڑھی رکھ لیا تو جیسی داڑھی وہ رکھا وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں لوگ آج کل کے۔ تو کسی دوسرے کلچر کو فالو کر رہا ہے مسلمان، اس لیے گناہ ہے کسی دوسرے کلچر کو فالو کرنا۔ اگر کسی غیر کلچر کو، اسلامی تہذیب کے علاوہ کسی دوسری تہذیب کو فالو کرتے ہوئے بندہ اگر ٹوپی بھی پہنتا ہے تو گناہ ہے۔ ہمیں فالو کرنا ہے اللہ کے رسول کو۔ المرء مع من احب، حضور نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان حضور سے محبت کرے تو ان کا لباس پہنے گا۔ ظاہر ہے حضور سے بال کھول کر رکھنا یہ ثابت زیادہ نہیں ہے، حضور ہمیشہ بال ڈھکتے تھے، خواہ عمامے سے، رومال سے یا ٹوپی سے۔ تو علماء اس لیے اس پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا ظاہر یہی ہے، ظاہر سے تو پہچان ہوتی ہے۔ اور آج کل دوسرے لوگ بھی اسی پر ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہمارے جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں یا نادانستہ غلط فہمی کے شکار ہے، وہ انہیں بھی داڑھی خراب لگتی ہے، انہیں بھی وہ آدمی مولوی کو خراب لگتا ہے جو داڑھی رکھتا ہے ٹوپی رکھتا ہے، کیوں؟ انہیں بھی اسی سے نفرت ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ہمیں اسی پر زور بھی دینا ہے، ہماری یہ پہچان بن چکی ہے۔ اس لیے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹوپی کسی خاص شکل کی پہنیں، آپ کسی طرح کی ٹوپی پہن سکتے ہیں، بال ڈھکنے کی سنت آپ کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو علماء کے زور دینے کی وجہ یہ ہے۔ اگلا سوال ہے کیا انگریزی پڑھنا برا ہے؟ نہیں، انگریزی پڑھنا بالکل برا نہیں ہے، انگریزی پڑھنا اچھی بات ہے، ساری زبانوں کی طرح۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ انگلش کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، انگریزی زبان کی کسی بھی زاویے ضرورت ہے، آپ ضرور پڑھیے۔ ایک علم، کسی بھی زبان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علم کو سیکھنے کی ترغیب اسلام دیتا ہے۔ اور اگر آپ کسی زبان کو بھی، اور خاص طور سے انگریزی زبان کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں تک ایک پازیٹیو میسیج پہنچا سکیں، تو یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ جیسے عربی سیکھنا ثواب ہے، ایسے انگریزی سیکھنا بھی ثواب ہے۔ ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی میسنجر کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ اگر ہماری قوم انگلش قوم ہے جو انگریزی سمجھ رہی ہے، ہم انہیں پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، میسیج دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ زبان سیکھنی ہوگی۔ یہ زبان سیکھنا یہ عین شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اس لیے انگریزی سیکھنا برا نہیں ہے، پڑھنا برا نہیں ہے۔ انگریزی کلچر جو اسلام کے کلچر کے اگینسٹ کوئی بھی چیز، صرف انگلش کلچر ہی نہیں، پرشین کلچر آ جائے، عربک کلچر وہ جو اسلام کے متضاد، اسلام کے خلاف ہے، تو خواہ وہ عربی کلچر ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہوگا۔ بہت سے رواج جو عربوں میں بھی تھے، اسلام کے خلاف تھے، اسلام نے اسے بند کیا۔ آخری سوال، 7واں سوال، ہر سیشن میں صرف 7 سوال کے جواب دیے جائیں گے۔ سوال یہ کہ عورتوں کو حیض پیریڈ کیوں آتا ہے؟ یہ عجیب سوال ہے کہ عورتوں کو ہی پیریڈ کیوں آتا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا امر کتب اللہ علی بنات آدم، کہ جو حیض ہے، یہ جو حیض کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بس عورتوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ خالق ہیں۔ دراصل کیوں کا جو سوال ہے نا، وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ میں ابھی اس کا جواب دوں گا کہ حیض کا فائدہ کیا ہے، پیریڈ کیوں آتا ہے عورتوں کو، پر اس سے پہلے یہ کیوں کے بارے میں بتا دوں۔ کیوں کا سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کیوں تو وہ ہوتا ہے جو اعتراض کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ کسی کو پسند نہیں ہے آپ کوئی چیز، تو آپ کیوں سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اگر پہلا والا کیوں ہے تو کسی مسلمان کو، کسی بھی اللہ کو ماننے والے کو وہ پہلا والا کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ اپنے کام کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی، اللہ جو چاہے کریں گے، ان کی ملکیت ہے، ہم ان کے پیدا کردہ ہیں، ہم جو چاہیں ہمیں جو چاہتے بناتے، اس لیے وہ کیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو اعتراض نہیں ہے، تو اس کی ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں بڑی حکمت یہ کہ عورتیں ہی ماں بنتی ہیں، اور بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو پیریڈ کے ذریعے ہی وہ پروان چڑھتا ہے، وہی اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اگر لہٰذا جس عورت کو پیریڈ نہ آتا ہو، وہ نابالغ ہے، یا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے پیٹ میں بچہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے عورتوں کو آرام بھی مل جاتا ہے، نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، روزے بھی مؤخر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے رمضان کا، اور بیچ میں پیریڈ آ جاتا ہے، تو 5 6 7 دن کے روزے تو
آپ کی چھٹی اور آپ بعد میں روزے رکھیں گے. تو اس سے عورتوں کو ایک طرح کا آرام بھی مل گیا اور نمازیں بھی بہت زیادہ معاف ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طرح کی سہولت بھی ان کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹرز کے ساتھ میڈیکل کے پہلو سے دیکھیں گے تو اس سے بہت سارے صحت کے راز چھپے ہوئے. اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور عورتوں کی اسکن اچھی رہتی ہے, فریش رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. اصل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا ہے. کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ورنہ سوال یہ ہے کہ مردوں کو داڑھی کیوں آتی ہے. ہر ایک چیز پہ سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ چھپکلی کیوں بنائی, سانپ کیوں بنایا, آسمان اوپر کیوں کیا, زمین نیچے کیوں کیا. بس اللہ کی منشا ہے. ہاں ہر ایک چیز میں مصلحت ہے اللہ کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.